السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. और नहीं मैंने पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर इबादत के लिए। मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िंदगी अता की है ये कोई बेमकसद नहीं दी, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के हुसूल के लिए अल्लाह ने इंसान को ये ज़िंदगी अता की है। और वो मकसद तक़वा और अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजकर इंसान की आजमाइश भी की है। आया कि इंसान अपने उस मकसद को दुनिया में जाके, जो कि उसकी ज़िंदगी का मकसद है, उसे भूल तो नहीं जाता या उसके हुसूल के लिए कितनी कोशिश करता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हें, तुम्हारे लिए अल मौत वल हयाता, मौत और ज़िंदगी को, ताकि वो आजमाए तुम्हें कि तुम में से आमाल के एतबार से अच्छा कौन है। तो ये दुनिया में जो हम आए हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो मकसद अल्लाह ताला का ये देखना, हालांकि अल्लाह के इल्म में था, लेकिन हुज्जत के इत्माम के लिए अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम में से कौन अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और कौन अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन के अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हुए और उन्हें पूरी करते हुए ज़िंदगी गुजारता है। जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए से आगाह कर दिया
کہ تمہارا مقصد حیات اللہ کا تقوی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام نے ان چیزوں کی بھی تعلیم اور ترغیب دلائی کہ جو اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہیں، کہ جن کے بغیر یہ مقصد حیات حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے مال۔ کوئی بھی انسان، یہ جو اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بنایا نا، عبادت، اللہ کی رضا، اللہ کو منانا، تقوی، یہ جو مقصد ہے، بغیر مال کے بندہ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو مال کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب ملے گی، مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب ملے گی، کیونکہ جب بندے کے پاس مال ہے، بندے کا کھانا پینا اچھا ہے، اس کا لباس رہائش اچھا ہے، وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہوگا، وہ اتنا زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے گا۔ اور جس کے پاس مال کی کمی ہے نا، وہ پریشان حال ذہن کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا، کچھ عبادت کرے گا، خیالات اس کے کہیں اور ہوں گے، کچھ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ مال کے لیے کوشش کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ مضبوط طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس مومن سے جو کمزور ہے، کیونکہ طاقتور مومن اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد اور کوشش کر سکتا ہے بنسبت ایک کمزور مسلمان کی، جس کو اللہ نے فراخی دی ہے مال میں، جسم میں، گھر میں، رہائش میں، تو وہ بندہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ مال بندے کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں مال کو خیر کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے، مال کو اپنے فضل کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے۔ فرمایا سورۃ الجمعہ کے اندر غالباً 4 نمبر آیت، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال کے حوالے سے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ مال کا ایک پہلو تو ہمارے ذہنوں میں ہے نا، بری چیز ہے، یہ دنیا ہے، مال حاصل کرو گے تو آپ کو برباد کر دے گا، ایک پہلو یہ ہے، لیکن وہ پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب بندہ مال کے حصول کے لیے شریعت کو نظر انداز کر دے۔ تو اسلام کے اندر مال کو اللہ کا فضل بھی قرار دیا گیا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر اس مال کو خیر بھی اللہ نے قرار دیا کہ یہ بھلائی کی چیز ہے، خیر ہے، نیکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں وہ جو مقصد ہے نا اللہ کی عبادت، اس مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے یہ مال۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہہ دیجیے جو بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے۔ یہاں پہ مفسرین سبھی لکھتے ہیں کہ بھلائی سے مراد مال ہے یہاں پہ، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، بس وہ والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں مسکینوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو قرآن مجید میں خیر بھی بولا، قرآن مجید میں مال کو فضل الہی بھی بولا۔ یہ مال شرط تب بنتا ہے جب آپ اس کا حق ادا نہ کرو، اس کو ان ذرائع کے علاوہ اور ذریعے سے حاصل کیا جائے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، حرام ذرائع سے اس مال کو حاصل کیا جائے تو یہ شر ہے۔ اگر اس مال کو اس کے قانونی تقاضوں، شرعی تقاضوں کے ساتھ حاصل کیا جائے، یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، خیر بھی ہے، مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے ایک سیڑھی کا ذریعہ بھی، سیڑھی کا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، اچھا عیسائیت کے اندر نا رہبانیت پائی جاتی تھی، کہ وہ لوگ تھے، اور مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی کہ انہوں نے کمانا بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، جی ہم اللہ کے لیے وقف ہو گئے۔ وقف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شادی نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، ساری زندگی وہ اس کلیسا کے اندر گزار دیں گے، تو یہ راہب ہے جی، اور پھر راہبائیں۔ اسلام اس انتہا کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیمات کہتی ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ ایسے تم اللہ تک پہنچ سکو۔ اگر ایسے ممکن ہوتا تو اللہ کے تمام نبی، انہوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، وہ کام نہ کرتے، وہ مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کرتے۔ تمام انبیاء نے کوششیں کی ہیں، تمام انبیاء نے مال کے حصول کے لیے کوششیں کی ہیں، اگر وہ نہ کرتے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جب حج پر جاتے ہیں تو مکے میں حج پر جاتے تو ساتھ ذات رانی لیتے تھے، کیوں؟ یہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں تو یہاں پر ہم مال اپنا ساتھ نہیں لے کے آئیں گے اور نہ کمائیں گے، بلکہ لوگوں سے مانگ کے کھائیں گے۔ تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔
اسلام کہتا ہے تمہارا ایک مقصد ہے زندگی کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس مال کی ضرورت ہے، اس لیے اسلام تعلیم دیتا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ تم اس میں روزی کو تلاش کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارا لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو تمہاری روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ روزی کمانے کی ہے، کہ ہم نے دن کو تمہاری معاش کا ذریعہ بنایا، معیشت کا، روزی کمانے کا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن رات بنائے کہ رات کو تم سکون حاصل کرو، آرام کرو، اور دن کے وقت تم اس کا فضل تلاش کرو، مال۔ یعنی قرآن کے اندر مال کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور کوئی کام نہ کرو، بلکہ اسلام کہتا ہے توکل بھی کرنا ہے نا، توکل بھی پہلے کوشش کے بعد ہے تمہارا، بغیر کوشش کے گھر پہ بیٹھے رہنا اور اسے سمجھنا یہ توکل ہے، اسلام اسے توکل نہیں سمجھتا۔ اسلام کہتا ہے وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا اللہ کا فضل، مال کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارا تابع بنا دیا، بس تم اس کے کندھوں پر چلو اور تم اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ اس کے کندھوں پر چلو، اس کے اطراف کناروں پر چلو، کیا مطلب کہ اس کے اندر جو خزانے چھپے ہیں، جو یہ چیز اگاتی ہے، جو مال اس زمین سے نکلتا ہے، اس کے لیے زمین گھومو، اسے تلاش کرو، تلاش کر کے اس سے حاصل کرو اور پھر اسے اپنے استعمال میں لاؤ۔ تو اللہ تو بطور نعمت اس کو گنواتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس مال کو رکھا، زمین یہ مال اگاتی ہے، چارہ اگاتی ہے اور باقی چیزیں اگاتی ہے جس سے تم مال حاصل کرتے ہو، یہ ہماری نعمت ہے تم پہ۔ محترم بھائیو، اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کی جا چکے تو بس تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد مال ہے کہ جب جمعے کی نماز ادا کر لو تو زمین میں نکل لو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو، مال کے حصول کے لیے جدوجہد کرو۔ تو اسلام کی تعلیمات اس بات کا سبق دیتی ہیں اور درس دیتی ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنی مالی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ جو کوشش ہے وہ حلال ذریعے سے کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر مال کے آپ عبادت کامل طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آپ کا ذہن بہت سی پریشانیوں میں، آپ ان کا شکار رہو گے، آپ کا ذہن عبادت میں لگے گا نہیں، دل لگے گا نہیں عبادت میں، اور آپ پریشان حال عبادت کرو گے کہ پتہ نہیں، آپ کو خود بھی اس کا نہیں پتہ چلنا کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں اور کتنی نہیں پڑھی، ایسی حالت ہو جانی ہے آپ کی۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ، کہ کسی نے اس سے زیادہ اچھا کھانا، عمدہ کھانا، پکیدہ کھانا نہیں کھایا اس بندے سے جو اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ اس سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ یہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے اسلام میں جو بندہ خود محنت کر کے کما کے کھائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ، کہ کوئی بندہ تم میں سے وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر لائے، حزمتاً علی ظہری، اپنی پیٹھ پر لاد کر اس گٹھے کو لائے اور اسے بیچے، خیر اللہ، بہتر ہے اس کے لیے، من ان یسأل، کہ وہ کسی سے سوال کرے، فینعہ او یعطیہ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے دے دے، ہو سکتا ہے روک دے اسے کہ بھئی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اسلام کے اندر ہاتھ کے ساتھ کمائی کر کے مال کو حاصل کرنا یہ بہترین کمائی سے قرار دیا گیا ہے۔ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، کہ جو تم کھانا کھاتے ہو نا اس میں سب سے عمدہ کھانا ہے ہی وہی جو تمہاری کمائی سے، جسے تم نے کما کر حاصل کیا ہے، وہ کھانا بہترین کھانا ہے تمہارے کھانوں میں سے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ منگتے بن جائیں، جی ہم فلاں دربار کے منگتے ہیں، یدی فلاں دربار کے منگتے ہیں، اور اس کو پیشہ بنا لینا اور سمجھنا کہ ہم اللہ کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دیے۔ اسلام اس بات کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کماؤ،
نبی بھی کماتا ہے وقت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر مشہور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد لین دین صحابہ کرام سے مشہور اور معروف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا معروف ہے کہ آپ نے چند قرات، چند پیسوں کی خاطر بکریاں چرائی ہیں مکے میں۔ تو اسلام یہ جو آج کل یہ رواج چل پڑا ہے نا کہ اللہ کے نام پہ فقیر، اور فقیروں کو ہم عزت دیتے ہیں، یار دیکھو انہوں نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے اللہ کے لیے، بھائی عزت کے لائق نہیں ہے یہ بندے، ان کو آپ عبرت کا نشان بنائیں تاکہ یہ کام چھوڑے، اللہ کے نام پہ دھوکہ دہی دینا بند کرے لوگوں کو۔ محترم بھائیوں، یہاں پر چونکہ میرا موضوع تجارت کے حوالے سے ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جب اتنی شدت سے ہمیں مال کے حصول کی تعلیم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ مال کماؤ، اسے حاصل کرو، اس کے لیے کوشش کرو، رب نے بنایا ہی دن اس لیے ہے کہ تم اس مال کو کماؤ، تو پھر کیا یہ مال ہم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی طریقہ، جہاں سے چاہیں جیسے چاہے مال حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آج کے خطبے کے اندر یہی بنیادی چیز بیان کرنی ہے کہ اسلام مال کی ترغیب ضرور دیتا ہے، لیکن ساتھ اسلام تعلیم بھی دیتا ہے کہ مال کو صرف اس کے حلال ذرائع سے کمایا جائے، حرام ذرائع سے مال نہ کمایا جائے۔ جب حرام ذرائع سے مال کماؤ گے، یہی مال تمہارے لیے فتنہ بھی ہے، یہی مال تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں پہ اسلام اتنی تعلیم دیتا ہے نا، مال کماؤ کماؤ، انبیاء نے کمایا ہے، نبی کریم نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی نہیں ایسا بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائیں، سب نبیوں نے بکریاں چرائی۔ جناب آدم کام کرتے تھے، جناب ادریس درزی کا کام کرتے تھے، اور کئی انبیاء کے پیشے ذکر ہیں، وہ یہ پیشے کرتے تھے۔ جہاں پہ یہ ساری ترغیب موجود ہے نا کہ مال کماؤ، اسے حاصل کرو، وہیں ساتھ پہ اللہ یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ مال صرف حلال ذرائع سے تم نے کمانا ہے، بس حرام ذریعہ مال کے کمانے کے لیے تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور کیوں حلال ذریعہ اختیار کرنا ہے، اس کی چند ایک وجوہات ایک مسلمان کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے کہ میں یہ جو حلال ذریعہ اپنا رہا ہوں، اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ وجہیں ہیں کہ میں نے حرام طریقے چھوڑے ہیں، اور یہ وجوہات بندے کی سہولت کاری کریں گی اس بات میں کہ جو بندہ غلط کام کے اندر اور مال کو حاصل کرنے کے لیے غلط ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں مال کو حلال ذرائع سے ہی کیوں حاصل کرنا چاہیے، سب سے پہلی چیز اس حوالے سے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صرف پاک چیز کھانے کا، بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات، اے لوگو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ اور اسی طرح مومنوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگ، اے ایمان والو، جو زمین میں سے پاکیزہ چیزیں ہیں صرف وہی کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے نا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیزیں جو پاک ذرائع سے حاصل شدہ ہیں وہی پاکیزہ ہوں گی، اور جو حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں وہ حرام ہی شمار ہوتی ہیں، تو ان کو تو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو صرف پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو پاکیزہ ذریعہ آمدن سے حاصل شدہ ہیں۔ اور اس لیے پہلی وجہ ایک مسلمان کے پاس اپنی آمدنی کے ذرائع کے حوالے سے کہ وہ کیوں حلال ذرائع اختیار کرے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پاک مال، پاک چیز کھانے کا حکم دیا۔ دوسری وجہ کہ ہم کیوں اپنا مال صرف حلال ذریعے سے، اس ذریعے سے جو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہم حاصل کریں، اور کیوں نہ ہم اپنی مرضی سے اپنے ذرائع بنائیں۔ ہم شریعت کے ہی کیوں پابند ہیں مال کے کمانے کے لیے، ہم شریعت کے ہی کیوں پابند ہیں، ہم اپنی مرضی کیوں نہیں کر سکتے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مال کے حوالے سے سوال کرنا ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ اگر انسان مال کے کمانے کے حوالے سے آزاد ہوتا رہا تو قیامت کے دن اللہ کبھی بھی مال کے حوالے سے سوال کرتے ہی نہ کہ کہاں سے کمایا، یہ سوال ہی بے معنی ٹھہرتا۔ اللہ کا جو یہ سوال کرنا ہے نا، بندے بتا مال کہاں سے کمایا، یہ سوال اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے کمانے کے چند ذرائع مخصوص کر دیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور بندہ ان ذرائع سے باہر نہیں جا سکتا۔
اگر آزاد ہوتا نا بندہ تو اللہ سوال ہی نہ کرتے مال کہاں سے کمایا، ٹھیک ہے کمایا ہے نا جہاں سے بھی کمایا. تو یہ سوال کرنا قیامت والے دن بندے سے اللہ کا کہ بتاؤ بندے مال کہاں سے کمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ آزاد نہیں ہے مال کمانے کے اعتبار سے. یہ اس حوالے سے اس کے لیے چند شروط ہیں اور چند حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کمانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم عند ربه حتى يسأل عن خمس. قیامت کے دن آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے پاس سے اپنا قدم ہلا بھی نہیں سکے گا یہاں تک کہ 5 چیزوں کے جواب دے دے. عن عمره فيما افنى، بتا بندے عمر کہاں کھپا کے آیا ہے، کہاں فنا کر کے آیا ہے. عن شبابه فيما ابلى، جوانی کہاں ضائع کر کے آیا ہے. عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، بتا بندے مال حاصل کہاں سے کیا تھا، خرچ کہاں پہ کیا. تو گویا بندہ مال حاصل کرنے میں بھی خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پابند ہے. اللہ تعالیٰ جیسے کہے گا اس طریقے سے حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کہے گا اس طریقے سے خرچ کرنا ہے. اللہ کہے گا یہاں خرچ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہاں کہے گا نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے. انسان مال کے حوالے سے پابند ہے، آزاد نہیں. مال کو حلال ذرائع سے کمانے کی یہ دوسری وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے مال کے حوالے سے پوچھنا ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور رستے کے مطابق ہی اس مال کو حاصل کر سکتے ہیں. مال کو شرعی اصولوں کے مطابق ہی کمانا کیوں لازم ہے، اس کی تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے ذرائع سے مال حاصل نہیں کرتے، ان ذرائع کو چھوڑ کر اور ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ان سے مال کماتے ہیں، تو آپ کے لیے شدید تر وعیدیں ہیں. وہ جو مقصد حیات تھا نا انسان کا، عبادت اللہ کی رضا، وہ ختم ہو جائے گا. آپ رب سے دعا کرو گے رب دعا قبول نہیں کرے گا، آپ نماز پڑھو گے نماز قبول نہیں ہے، آپ عبادت کرو گے عبادت قبول نہیں ہے. تو مال کو اللہ کے بتائے ہوئے ذرائع کے علاوہ اور ذریعے سے حاصل کرنا یہ بندے کے مقصد حیات کو ختم کر دیتا ہے. بندہ کبھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس، لوگو ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک ہے وہ صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو دیا ہے کہ پاک مال کھاؤ، پاک چیز کھاؤ. پھر رسول کریم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیر السفر اشعث اغبر یمد یدیہ للسماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذی بالحرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. اب ایک لمبا ایک بندہ بیت اللہ کا سفر کر کے جاتا ہے، لمبا سفر بیت اللہ کی طرف. بیت اللہ پہنچتا ہے، ہاتھ بلند کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اے میرے رب دعا کرتا ہے. دیکھو یہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، لیکن رسول کریم نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، اس کی جسم کی پرورش بھی حرام سے ہوئی. تو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بندہ لمبا سفر حج کا کر کے گیا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، رب العالمین کے گھر میں کھڑا ہے، یا ربی رب کے سامنے پکارتا ہے رب کو، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ حرام مال. یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت ہمیں پابند کرتی ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے صرف ان ذرائع پر اعتبار کیا جائے اور ان کو اختیار کیا جائے جن ذرائع کا شریعت نے بتایا، اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہ اختیار کیا جائے. ورنہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولی بہ، کہ وہ گوشت جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، حرام ذرائع سے حاصل ہونے والے مال سے ہوئی ہے، جہنم ہی اس کی زیادہ لائق ہے. اور دوسری حدیث کے اندر یہ لفظ ہے لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، کہ وہ جسم جو پلا بڑا حرام کے مال سے ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تیسری حدیث کے اندر یہ لفظ ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم کہ جسے حرام غذا دی جاتی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہی مال بندے کو مقصد حیات حاصل کرنے میں تعاون کرتا ہے کہ بندہ رب کو راضی بھی کر لیتا ہے. یہی مال تھا نا کہ جناب عثمان کو رسول کریم نے یہ کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آج کے بعد عثمان جو بھی کرے. یہی مال تھا نا، اس کا درست استعمال، اس کے حاصل کرنے کے ٹھیک ذرائع انہوں نے اختیار کیے، اللہ نے یہ مقام دیا. اور پھر یہی مال تھا کہ صحابہ غریب رسول کریم کے پاس شکایت لے کے آئے، اللہ کے رسول یہ جو امیر صحابہ یہ تو ہم سے سبقت لے گئے،
یہ مال سے صدقہ کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، اب یہ عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم غریب ہیں۔ فرمایا تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ کرو تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، الا یہ کہ کوئی یہ عمل اس جیسا کرنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ امیر صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ عمل شروع کر دیا، غریب صحابہ دوبارہ آئے، اللہ کے رسول انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب دیکھو یہی مال امیر صحابہ کو نیکی کے اندر غریب صحابہ سے آگے لے گئے، اور یہی مال قارون کو زمین کے نیچے دھنسانے کے لیے کام آیا۔ تو یہ مال ہے کہ جب اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ عمدہ اور پاکیزہ ہو، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو، اور اس کو خرچ شریعت کے اصولوں کے مطابق کیا جائے، تو یہ مال بندے کا جنت تک کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر اسی مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ طریقے سے حاصل کیا جائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے جگہوں کے علاوہ جگہ پہ اسے خرچ کیا جائے، یہی مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے، وہ غرق ہو کے رہ جاتے ہیں اسی دنیا کے اندر، اور یہ مال ان کے کسی کام نہیں آتا۔ یہ مال کام آتا بھی ہے اور بندے کو برباد کرتا بھی ہے۔ کام کس کا آتا ہے؟ جو اسے صحیح اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے، اور برباد کسے کرتا ہے؟ جو اسے اپنی من چاہے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق ہمیں اپنے مال کا ذریعہ آمدن اسے ہمیں کیوں اختیار کرنا چاہیے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حرام ذریعے سے حاصل ہونے والے مال پر بڑی شدید وعیدیں ہیں، اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو آزمائش قرار دیا ہے، مال کو آزمائش قرار دیا۔ اگر تو انسان اس حوالے سے آزاد ہو کہ جس ذریعے سے بھی انسان چاہے مال کما لے، جس ذریعے سے بھی چاہے مال کما لے، تو پھر مال کا آزمائش قرار دیا جانا بے معنی ہے۔ آزمائش کس بات کی؟ پھر اللہ نے کہا مال آزمائش ہے تمہارے لیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے۔ تو آزمائش تو تب ہوگی نا جب مال کے حوالے سے کچھ تعلیمات ہوں، کچھ حدود ہوں، کچھ قیود ہوں، کہ جب ان سے باہر جاؤ گے تو آپ اس آزمائش سے نیچے اتر جاؤ گے، پرانی اترو گے اس پہ۔ تو اللہ نے جو مال کو آزمائش قرار دیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے چند خاص ذرائع اختیار کرتے ہوئے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور مال جو حلال ہے، اس کو حلال ذرائع سے ہی کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ذرائع حلال اختیار نہیں کرتے، دنیا فساد سے، قتل و غارت سے بھر جائے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے بھائی میری مرضی، میں مال جیسے بھی حاصل کروں، اور دنیا والے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے شریعت کے اصولوں کو، ہم اپنی من چاہی مرضی کے ذرائع اختیار کریں گے اور اس کے مطابق مال کو حاصل کریں گے۔ تو چور کا حاصل کیا ہوا مال بھی پھر غلط نہیں ہوگا، ایک بیٹے کا زمینوں پہ قبضہ کیا جانا یہ بھی غلط نہیں ٹھہرے گا، اس کی مرضی بھائی، اس نے مال حاصل کر لیا ہے نا، طریقہ جون سے بھی تھا، طریقہ جون سے بھی تھا، مال اس نے حاصل کر لیا، تو پھر یہ دنیا قتل و غارت سے بھر جائے گی، فساد سے بھر جائے گی، ڈاکہ زنی عام ہو جائے گی، چوری عام ہو جائے گی۔ اور آج ملک پاکستان کے اندر اس کی ہلکی سی جھلک نظر بھی آتی ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا اور اپنے من چاہے ذرائع اختیار کیے، تو آج دیکھ لو کیا حالت ہے، چوری کس قدر بڑھ گئی ہے۔ اور آج چور کو اس بات پر پشیمانی نہیں ہے کہ میں لوگوں کا حق کھا رہا ہوں، اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی پشیمانی نہیں ہے اس بات پہ کہ ہم لوگوں کا ناحق مال کھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مال کمانا ہے، بس مال کو حاصل کرنا ہے، بس طریقہ جون سا بھی ہو۔ یہ دنیا کی بربادی ہے اس بات میں کہ طریقہ جون سا بھی ہو، ہم آزاد ہیں مال کو کمانے۔ آپ آزاد نہیں ہو، اللہ نے پابند کیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ایک دھوکہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکہ قرار دیا ہے۔ دھوکہ کس بات کا کہ بعض اوقات بندہ مال کی شادابی دیکھ کے نا اندھا ہو جاتا ہے، اور اس مال کے پیچھے ایسے بھاگنے لگ جاتا ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس وقت یہ مال آپ کے ساتھ جو کرے گا نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کا سامان دھوکہ ہے۔ اور ساتھ یہ دوسری مقام پر فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدے پہ یقین کرو، اللہ کی تعلیمات کے مطابق مال اور دنیا کو حاصل کرو، اگر نہیں کرتے فلا یغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت آنا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت آ جانا کہ مال کے پیچھے اندھے ہو جاؤ اور اس کے حصول کے لیے ہر طریقہ اسے اپنا لو، ہر ذریعہ اپنا لو، یہ کام نہ کرنا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور دھوکہ دینے والے دھوکہ باز کے دھوکے میں نہ آ جانا، اللہ کے بارے میں، شیطان کے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے،
دنیا دھوکہ دیتی ہے، لیکن تم پر لازم ہے اللہ کے بندوں کہ تم اللہ کی باتوں پہ یقین کرو۔ اللہ نے جو باتیں تجارت کے حوالے سے کہی ہیں، مال کو حاصل کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہیں کی ہیں، اور ان کے مد مقابل آخرت کے حوالے سے جو وعدے کیے ہیں، ان پر یقین کرو۔ دنیا کے سامان کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، بندے کو لبھاتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے یہ دنیا، پھر بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں اس دنیا کے حوالے سے فقیری سے تم سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم، میں تو ڈرتا اس بات سے ہوں کہ تم پر دنیا کھلی کر دی جائے گی، کما بسطت من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، اور فتنافسوها کما تنافسوها، تم اس کے اندر اس طرح مقابلے بازی شروع کر دو گے جس طرح پہلے لوگوں نے مقابلے بازی کی، کہ مقابلہ کرتے ہوئے کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، میں نے بس اس سے آگے بڑھنا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس اراضی زیادہ ہونی چاہیے، میرے پاس نقدی زیادہ ہونی چاہیے، میرے پاس بینک بیلنس، میرے بنگلے گاڑیاں یہ زیادہ ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اس طرح ایک دوسرے کے لیے مال کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔ فرمایا اس وقت یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا۔ یہ جو مال کے حصول میں اصول اور قاعدے کو ختم کر دینا ہے نا، یہ بندے کی ہلاکت ہے، بندے کی نہیں، انسانیت کی ہلاکت ہے اس میں۔ اور آج جو قتل و غارت نظر آتی ہے نا، اس میں بہت بڑا ہاتھ مال کو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے حاصل کرنا ہے۔ بڑے باپ اس لیے قتل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد میں تقسیم صحیح نہیں کی ہوتی، مال کی اپنی اولاد میں تقسیم غلط کی، اور بہت سے جھگڑے اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ ایک بھائی کا ہاتھ پڑتا تھا، اس نے دوسرے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا، تو قتل ہو جاتے ہیں، کئی لوگ خاندان ختم ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو اس میں انسانیت کی بربادی ہے۔ رسول کریم نے اس حوالے سے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے تمہارے حوالے سے کہ تم دنیا کے اندر مقابلے بازی کرو گے، اس کو حاصل کرنے میں یہ دنیا تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اور پھر آپ نے پیش گوئی کی، فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ، کہ بندہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، اخذ المال امن حلال ام من حرام، کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے کیا اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا کہ حرام طریقے سے۔ کہ ایک وقت ایسا امت پہ آئے گا، دنیا کے لوگوں میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ نہیں پرواہ کریں گے کہ وہ مال حلال ذریعے سے کما رہے ہیں حرام ذریعے سے کما رہے ہیں۔ اور آج ملک پاکستان کے اندر وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے کلمے پہ بنا ہے، اس ملک کے رہنے والے اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ کی یہ آمدنی حرام ہے، تو پھر اتنے لوگ حرام کما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے 99% شرک کرنے لگ جائے نا، شرک تب بھی صحیح نہیں ہوگا، اکثریت کبھی دلیل نہیں ہوتی اسلام میں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا یوٹیوب کی کمائی حرام ہے، بڑے بڑے یوٹیوبر بیٹھے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی شریعت کا، ٹھیک ہے پھر ہم وہ ریڈی لگا لیں، وہ بھائی خدا کا خوف کرو، رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کا مذاق اڑاتے ہو، شریعت کا مذاق اڑاتے ہو۔ ایک عالم تمہیں دین کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ تمہاری کمائی ٹھیک نہیں، بجائے اس کے کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے، مال آنا چاہیے، پرواہ نہیں کہ جو بھی ذریعہ۔ آج شاید سمجھے کہ مولوی صاحب نے یہ کیا اصول جمعہ شروع کر دیا کہ مال کو حلال ذرائع سے کمانا چاہیے۔ مسلمان تو حلال ذرائع سے کماتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ اپنے کاروباروں کو دیکھو، آپ کے اندر آپ کو اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں، جو اس شریعت نہیں کہتی کہ آپ اس طریقے سے کماؤ مال۔ دیکھو نا آج ملک پاکستان کے اندر یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی کمائی کو عیب نہیں سمجھا جاتا، حرام نہیں سمجھا جاتا، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کئی سال پہلے سعودی عرب کے علماء کا یہ فتویٰ پڑھا تھا کہ یہ کمائی حرام ہے۔ پاکستان کے کبار علماء اس کی کمائی کو حرام کہتے ہیں۔ چند وہ عالم جن کی اپنی کمائی کا ذریعہ یہ ہے اور انہیں اس کمائی کو حلال کہہ دیا، تو بس ان کے فتوے کو لے لیا، قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، رسول اللہ کے فرامین کو چھوڑا اور اس کمائی کے اندر لگ گئے۔ اور آج کوئی بندہ کہہ دینا جرأت مند عالم دین کہ بھئی یہ کمائی حرام ہے، مسلمانوں کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ رسول کریم نے پہلے پیشگوئی کر دی تھی، امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ امت مال حاصل کرے گی، نہیں پرواہ کرے گی حرام طریقے سے حاصل کر رہی ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کر رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہماری ترجیح صرف مال کا حصول ہے، صرف کس طریقے سے آتا ہے نہیں پرواہ، آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ اسلام اس چیز کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ مال
یہ اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ نے اسے خیر بھی قرار دیا، یہ جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن کب؟ جب اس مال کو اس کی شروط کے ساتھ حاصل کیا جائے اور اس کو ادا کیا جائے جیسے رب العالمین نے کہا ہے، تب یہ ہمارے لیے خیر بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے۔ اور جب اس کے اندر آپ اپنی مرضی کو شامل کر لو گے، یہ مال وبال جان بن جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ ایسا بندہ جو حرام کمائی کھاتا ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایسے بندے کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ وہ چاہے مسجد کو 10 لاکھ دے دے، 10 کروڑ دے دے، مسجد تعمیر کروا دے، 5 وقت کی نماز پڑھے، تہجد کا پابندی کے ساتھ تہجد پڑھے، جب تک وہ اپنے مال کو پاکیزہ نہیں کرتا، اس کی عبادت قبول نہیں۔ حج کے لیے حج کے سفر پہ جانا، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے کہنا یا ربی یا ربی، لیکن حرام کمائی نہیں چھوڑی، اللہ دعا قبول نہیں کرتا، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، عبادت سے پہلے اپنے مال کو پاکیزہ کرو، اس کا حصول کا ذریعہ اسے پاکیزہ کرو، اور اس کے لیے اگر آپ کو اپنا سارا کاروبار بھی چھوڑنا پڑے چھوڑ دو۔ صحابہ کرام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ رسول کریم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس شراب ہے یتیم بچوں کی، شراب حرام ہو گئی ہے، تو کیا اب یہ یتیم بچوں کا مال ہے، شراب کے وقت تجارت ہوتی تھی ٹھیک ٹھاک، کہ اللہ کے رسول اگر اجازت دیں، سرقہ تو جائز ہے، سرقہ جائز ہے اسلام کے اندر، سرقہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین سالن ہے تمہارا سرقہ، فرمایا اب شراب سے ہی سرقہ بن جاتا تھا اس وقت، تو آج کے دور میں بنتا ہے شراب سے سرقہ، فرمایا اللہ کے رسول اگر اجازت دے تو اس شراب کو سرقے میں بدل لیں، سرقے میں بدل کے بیچ دیں گے۔ اب شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، اب شراب سے سرقہ بنانا تھا، رسول کریم نے فرمایا نہیں، اس کو گرا دو۔ اب یتیم بچوں کی شراب ہے، صحابی نے اگلا بات نہیں کی، اللہ کے رسول یتیم بچوں کا مال ہے، کوئی اجازت نکال لیں، شراب تو نہیں نا بیچ رہے ہم تو شراب کا سرقہ بنا کے بیچ رہے ہیں، تھوڑی سی اجازت دے دو، نہیں، فوراً وہ شراب گرا دی گئی۔ یہ جو جذبہ ہے نا کہ یار پتہ چلا ہے میرا یہ ذریعہ آمدن حرام کا ہے، آپ کروڑوں کے اربوں پتی ہیں، آپ کے کئی گھر ہیں، آپ کے عالیشان، آپ کے پاس گاڑی ہے، اور کاروبار چھوڑنے کی صورت میں آپ کو کرائے کے مکان میں آنا پڑتا ہے، اللہ کی قسم آ جاؤ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آخرت محفوظ ہو جائے گی بھائی آپ کی، اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے، جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہوگا، جنت میں گھر مل جائے گا، آخرت کی زندگی آپ کی سبر جائے گی، آپ کی ہر خواہش اللہ جنت میں پوری کر دے گا، کوئی آرزو ایسی نہیں رہے گی دنیا میں، شاید تم دکھ بھری زندگی گزارو، جنت میں جاؤ گے، جنت کا ایک چکر لگاؤ گے، اللہ پوچھے گا بتا بندے کبھی پریشانی دیکھی؟ اللہ نہیں دیکھی، کبھی پریشانی نہیں دیکھی، آپ کی یہ حالت ہو جائے گی۔ تو محترم بھائیوں، مال کے حوالے سے آپ کا جو کاروبار ہے اس پر نظر ثانی کیجیے کہ میں کاروبار جو کر رہا ہوں آیا شریعت کی روح سے یہ حلال ہے کریں، اور ہر کاروبار شروع کرتے وقت جب آپ بہت سے لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، ان میں سے ایک عالم دین سے مشورہ کرو کہ مجھے بتائیں دین کی روشنی میں کیا یہ میرا کاروبار شرعی ہے کہ نہیں، شرعی نہیں ہے اس پر 1 روپے بھی انویسٹ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت سی جگہوں سے منافع دے دے گا، وہ کاروبار شروع نہ کریں، دین کو اولین ترجیح دو، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہلال بن امیہ، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن میری ایک بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، ایک آپ لے لو، ایک میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ سے شادی کرو، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں، اس وقت چونکہ ابھی ابتدائی اسلام تھا، اس نے جذبہ اخوت کے تحت یہ بات کہی، اور میرا مال ہے، میرا باغ ہے، تو جائیداد کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں، اور میں اللہ تمہیں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ۔ بازار گئے ہیں اور انہوں نے تجارت شروع کی ہے، اپنا گھر بار بھی اللہ کے لیے چھوڑا، علاقہ بھی چھوڑا، مال بھی مکے میں چھوڑا ہے اللہ کے لیے، اور اس کے بعد جب انہوں نے تجارت شروع کی ہے نا، وہ اللہ نے ان کو اتنی برکت دی کہ مدینہ کے اندر جو سب سے امیر صحابہ تھے ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف کا نام تھا۔ حضرت عمر نے یہ اعلان کروا دیا تھا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کی اونٹوں کو سرکاری چراگاہ کے اندر نہ چرنے دینا، ان کے اونٹ تو سارے گھاس چرا کھا جائیں گے، باقی مسلمانوں کے لیے بچے گا کچھ نہیں، اتنا مال تھا ان کو۔ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا، اللہ نوازتا بڑا ہے، لیکن یقین ہو کہ اللہ کے لیے چھوڑا ہے اللہ نوازے گا۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کا علم حاصل کریں کہ اسلام نے تجارت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی، اور اس کے مطابق اپنے کاروبار کو سیٹ کریں اور اسلام کی بتائی ہوئی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، کہ تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ،
مگر یہ کہ یہ تجارت ہو ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو، تب ٹھیک ہے، تم اس مال کو حاصل کر کے کھا سکتے ہو۔ تو اسلام ہمیں ایک بہترین رستہ بتاتا ہے مال کے حصول کا، تجارت۔ اور یاد رکھو تجارت ساری مکمل ہر قسم جائز نہیں، تجارت کی ہر قسم ایک ہے بے اور تجارت میں کچھ فرق ہے۔ بے ایک بہت وسیع لفظ ہے، تجارت اس کا ایک جز ہے۔ تجارت جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں یہ اس کی ہر قسم جائز نہیں، اس کی چند اقسام جائز ہیں، چند اقسام حرام ہیں، چند اقسام مکروہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ تجارت کے اندر کیا جائز ہے، کیا حرام ہے، کیا نہیں۔ اور ہر تاجر پر لازمی ہے کہ وہ ان کا علم حاصل کرے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ اصول طے پا گیا کہ جس تاجر کو اصول تجارت اسلامی اصولوں کا پتہ نہیں ہے وہ بازار میں تجارت نہیں کرے گا۔ اور بازار میں جس کو اسلامی اصولوں کا پتہ نہیں ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے وہ ہمارے بازار میں تجارت نہ کرے۔ یہ اصول تھا مدینے کے اندر، لیکن آج ہر بندہ تجارت کر رہا ہے۔ اور کسی شرعی مسئلہ پوچھ لو نا تجارت کے حوالے سے، اللہ کی قسم 100 میں سے کوئی نہ 10% لوگ ہوں گے جو آپ کو مسئلہ شرعی بتا دیں کہ یار یہ شریعت میں تجارت کا یہ اصول ہے، ورنہ 90% عوام بے خبر ہے کہ اسلام نے ہمیں تجارت کے حوالے سے کیا اصول دیے۔ اگر آپ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ وہ عظیم الشان لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء والنبیین یوم القیامہ، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، مسلم تاجر ہے، یہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ فضیلت ہے تاجر کی۔ اور دوسری طرف یہی تاجر ہے جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا تھا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت میری بات سنو۔ رسول کریم نے متوجہ کیا تاجروں کو اور پھر کہا قیامت والے دن تاجر جو ہوں گے یہ یبعثون یوم القیامت فجارا، یہ نافرمان ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، یہ فاجر ہونے کی حالت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اٹھائے گا۔ ایک طرف تاجر ہے کہ وہ انبیاء کا ساتھ پائیں گے، دوسری طرف تاجر ہے کہ وہ فاجر بن کے اٹھیں گے قیامت والے دن، اللہ کے نافرمان بن کے اٹھیں گے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تاجروں کے یہ 2 گروہ ہوں گے قیامت والے دن، ایک تاجر جو انبیاء کا ساتھ، شہداء کا، صدیقین کا، اور ایک تاجروں کا گروہ جو جہنمی ہوگا۔ آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے تاجروں کے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، انبیاء کے ساتھ حاصل کرنے والے تاجروں کا گروہ، یا وہ فاجر جنہیں اللہ تعالیٰ نافرمانی کی حالت میں قیامت والے دن اٹھائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو محترم بھائیو، اگلا جمعہ اس حوالے سے ہے کہ تجارت کے اصول کیا ہیں اسلام میں، اس کے ضوابط کیا ہیں۔ تمام بھائی وقت پر تشریف لائیں، جزاک اللہ خیرہ، ہمارے